एटम बम बनाने वालों में 6 कंट्री था, वो इसराइल था। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आज तक अपनी हथियारों की मौजूदगी का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया और न ही इससे इनकार किया है। इसलिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो कब और कितने एटमी हथियार तैयार कर चुका है, लेकिन कई शवाहिद इसकी तरफ इशारा करते हैं कि इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। 1950 की दहाई में इसराइली साइंसदान फ्रांस के साथ मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी पर काम कर रहे थे और फ्रांस ने न्यू सेहरा में इसराइल को एक सीक्रेट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में मदद फराहम की। 1963 में जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को शक हुआ कि इसराइल एटमी हथियार बना रहा है तो उन्होंने सख्ती से इसकी मुखालिफत की और मुतालबा किया कि अमेरिका टीमों को इसराइल तंसीबात का मुआयना करने दिया जाए। इसराइल ने कई बार मुआयनों को मुअख्खर किया और सिर्फ चंद मुंतहिब मुआयनों की इजाजत दी जिनमें असल सहूलतों को छुपा लिया गया। बाद में इंकशाफ हुआ कि इन सीक्रेट तंसीबात में असल में हथियार बनाए जा रहे थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म डेविड बिन गुरियन पर जौहरी हथियार हासिल करने का जुनून सवार था। उसने अमेरिका के साथ ताल्लुकात में दरार डाल दी जो इस वक्त करीबी इत्तेहादी नहीं थे। जॉन एफ कैनेडी के बाद लंदन बी जॉनसन सदर बने जिन्होंने इसराइल की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। यही वक्त था जब इसराइल ने मुबैना तौर पर 1967 के आसपास अपनी न्यूक्लियर सलाहियत मुकम्मल कर ली, लेकिन उसकी न्यूक्लियर हैसियत की खबरें और अफवाहें सारी 1960 की दहाई में गर्दिश करती रही। असल इंकशाफ तब हुआ जब 1986 में एक इसराइली टेक्नीशियन, उसका नाम मोर्देहाई वनवानो नामी था, जो नेगियो के जौहरी रिसर्च सेंटर में काम करता था, इसराइल से फरार होकर बरतानिया चला गया। वहां उसने बरतानिया प्रेस को खुफिया तस्वीर और दस्तावेजात फराहम किए जो उसने खुद ली थी, जिससे इंकशाफ हुआ कि ये जगह दरअसल हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। बाद में इंटेलिजेंट मोसाद के एक खातून एजेंट ने रोम में मोहब्बत का जानसा देकर फंसाया, जहां से उसे अगवा करके वापस इसराइल लाया गया। वहां उसे खुफिया मुकदमे में गद्दारी और जासूसी के इल्जाम में 18 साल कैद की सजा कर दी गई। आज भी वो सख्त निगरानी में है। उसकी नकल व हरकत और इजहार राय पर पाबंदियां है और वो कई बार पेरोल के खिलाफ वर्जी पर दोबारा गिरफ्तार हो चुका है। उस इंकशाफात से ये भी माना जाता है कि इसराइल थर्मो न्यूक्लियर हथियार बना चुका है। इस रेस में 7वां मुल्क इंडिया था, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये टेक्नोलॉजी हासिल करने की जरूरत महसूस की, खास तौर पर पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ डिफेंस के लिए। तहकीक कहती है कि 1940 की दहाई में ये काम शुरू हुई, लेकिन मुकम्मल होने में कई दहाइयां लगी। जब इंडिया ने 1962 में हिमालय में चीन के साथ जंग हारी तो इस अमल में तेजी आ गई। भारत ने स्टार्टिंग में एनर्जी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जिन्हें कनाडा और अमेरिका से फराहम किया गया, लेकिन इनके जरिए खुफिया तौर पर हथियारों की तबाही भी शुरू की गई। लेकिन इनके जरिए खुफिया तौर पर हथियारों की तैयारी भी शुरू की गई है। 1974 में राजस्थान के सेहरा में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला तजर्बा किया, जिसे भारत ने पुरअमन जौहरी धमाका करार दिया। ये तजर्बा आलमी सतह पर तनकीद का बायस बना क्योंकि भारत ने ये रिएक्टर कनाडा से एनर्जी के लिए लिया था, लेकिन उसे हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया और उसने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अगरचे भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर हथियार बनाने से गुरेज किया, लेकिन उसने रिसर्च जारी रखी ताकि वक्त जरूरत इनको मुकम्मल तौर पर हथियारों में बदला जा सके। ज्यादातर भारतीय साइंटिस्ट मुकम्मल न्यूक्लियर हथियार बनाने के मुखालिफ थे, लिहाजा ये अमल सुस्तरवी का शिकार रहा और 1990 की दहाई तक मुकम्मल ना हो सका। उसके बाद फिर इन लोगों ने ये न्यूक्लियर बम बहुत कामयाबी से तैयार कर लिया। दोस्तों, इस न्यूक्लियर एटॉमिक की रेस में 8वां मुल्क जनूबी अफ्रीका था, जिसकी कहानी बहुत मुनफरिद है। उसके पास कुदरती यूरेनियम के सबसे बड़े जहायर में से एक मौजूद था, जो कि न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी का बुनियादी जुज है। ये यूरेनियम अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और मुमकिन तौर पर सोवियत यूनियन और इसराइल को फराहम किया गया, बेशतर तवानाई के रिएक्टरों के लिए, लेकिन कुछ मुमकिन तौर पर हथियारों में भी इस्तेमाल हुआ। जनूबी अफ्रीका ने 1948 में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन 1960 और 70 की दहाई
میں اس نے ویپن کی تیاری میں انٹرسٹنگ لینا شروع کی، خاص طور پر جب سوویت اثر رسوخ نامبینا اور انگولا میں بڑھنے لگا تب ان لوگوں نے یہ تیاری شروع کی۔ دوستوں اس کے ساتھ ساتھ اپارٹائڈ حکومت کی وجہ سے جنوبی افریقہ انٹرنیشنل لیول پر بالکل تنہا ہو گیا اور اس کے ساتھ تحفظ کے لیے کوئی اتحادی نہیں رہے۔ دوستوں 1977 میں انہوں نے کلہاری ڈیزرٹ میں ایک ٹیسٹنگ سائٹ قائم کی اور بم دھماکے قریب تھے، لیکن ایک سوویت سیٹلائٹ نے اسے دیکھ لیا اور ان لوگوں نے امریکہ کو آگاہ کیا، جس پر دباؤ کے باعث یہ دھماکے روک دیے گئے۔ 1979 میں امریکہ سیٹلائٹ نے انڈین اوشین میں جنوب افریقہ کے دھماکوں کو نوٹ کیا، جس کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اسرائیلی اور جنوب افریقہ کا مشترکہ نیوکلیئر تجربہ تھا، جس میں اسرائیل نے اپنی ٹیکنالوجی کا تجربہ کیا اور جنوب افریقہ نے اس کے بدلے ریسرچ حاصل کی۔ 1980 کی دہائی کی وسط تک جنوبی افریقہ نے 6 نیوکلیئر بم تیار کر لیے تھے، جو تقریباً ہیروشیما پر گرائے گئے بم جتنے طاقتور تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اسرائیل کی مدد سے یہ ممکن ہوا، جس کے بدلے جنوبی افریقہ نے یورینیم فراہم کیا۔ انہوں نے اسرائیل کی طرح کبھی اپنے ہتھیاروں کا اعلان نہیں کیا تاکہ دشمنوں کو الجھن میں رکھا جا سکے، لیکن 1990 کی دہائی میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اور اپارٹائڈ کے خاتمے سے پہلے انہوں نے ہتھیاروں کو آنے والے حکومت کے ہاتھوں میں دینے کی بجائے از خود طلب کر دیا اور دنیا کے بتایا کہ ان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہے۔ دوسروں نیوکلیئر اٹامک بم کی ریس میں پاکستان 9th کنٹری تھا، جس نے 1970 کی دہائی میں یہ عمل شروع کیا، خاص طور پر 1971 میں بھارت کے ہاتھوں جنگ کے بعد جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو نے کہا کہ اگر بھارت بم بناتے ہیں تو ہم گھاس کھائیں گے، پتے کھائیں گے، بھوکے رہیں گے، لیکن ہم بھی اپنا بم ضرور بنائیں گے۔ جب بھارت نے 1974 میں اسمائلنگ بدھا کا تجربہ کیا تو پاکستان نے بھی اس دوڑ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ عبدالقدیر خان جو ہالینڈ کے ایک نیوکلیئر لیب میں کام کر رہے تھے، وہاں سے یورینیم کی اس نے متعلق بہت سے معلومات حاصل کی۔ پاکستان آیا، جو اس پروگرام کی بنیاد بنی وہ عبدالقدیر خان تھا، جس نے اس نیوکلیئر انرجی کا پروگرام سٹارٹ کیا۔ چین نے بھی بھرپور مدد فراہم کی کیونکہ وہ بھارت کا ہمیشہ سے حریف تھا اور پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک اتحادی کے طور پر دیکھتا تھا۔ امریکہ نے پاکستانی جوہری سرگرمیوں کو نظر انداز کیا کیونکہ وہ سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں پاکستان کا اتحادی تھا۔ 1998 میں بھارت نے 5 نیوکلیئر دھماکے کیے، چین میں ایک تھرمو نیوکلیئر بم بھی شامل تھا۔ صرف چند ہفتوں بعد پاکستان نے بھی بلوچستان کے راس کوہ پہاڑی سلسلے میں تاریخ 5 زیر زمین دھماکے کیے، جو ان کے پہلے کامیاب تجربات تھے۔ بھارت تو فرسٹ یوز کی پالیسی رکھتا ہی نہیں، یعنی وہ صرف دفاع کے لیے ان ہتھیاروں کا استعمال کرے گا، جبکہ پاکستان فرسٹ یوز پالیسی رکھتا ہے جس کے مطابق وہ جنگ میں پہل بھی کر سکتا ہے اس ایٹم بم کو گرانے میں۔ اس پالیسی نے بھارت کو روایتی جنگی اقدامات سے باز رکھا ہے۔ عبدالقدیر خان نے 2004 میں یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی شمالی کوریا، ایران اور لیبیا کو بہت سے نالج دی تھی۔ اس ٹائم یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، لیکن اس نے یہ اعتراف کیا تھا، جو نیوکلیئر عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے رکن نہیں تھے۔ اس اعتراف نے دنیا بھر میں تشویش پیدا کی کہ یہ خطرناک ٹیکنالوجی بہت بے قابو ہو رہی ہے۔ دوسروں نیوکلیئر کی ریس میں سب سے آخر اور 10واں اور اب تک کا آخری ملک شمالی کوریا ہے۔ وہاں کے بانی رہنما کم آل سنگ نے نیوکلیئر ہتھیاروں کو اپنی حکومت کی بقا اور عالمی طاقت منوانے کے لیے ضروری قرار دیا۔ 1950 کی دہائی میں سوویت یونین نے شمالی کوریا کو پرامن انرجی کے لیے ریسرچ کی سہولیات بنانے میں مدد دی اور بہت سے شمالی کوریائی سائنسدانوں کو سوویت یونین میں تربیت دی گئی۔ چین اور سوویت یونین دونوں نے شمالی کوریا کے بار بار درخواستوں کے باوجود ان کے نیوکلیئر ہتھیار بنانے میں مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ 1970 کی دہائی میں شمالی کوریا نے اپنی قدرتی یورینیم کے بڑے ذخائر کی بنیاد پر اپنا نیوکلیئر پروگرام خود تیار کرنے پر توجہ مرکوز کی، جو اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ اب انہیں کسی دوسرے ممالک سے وسائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 1980 کی دہائی میں امریکہ کو اندازہ ہوا کہ شمالی کوریا نیوکلیئر انرجی کے استعمال شدہ فیول کو ہتھیار بنانے میں استعمال کر رہے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں شمالی کوریا نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کیے، مگر خفیہ طور پر ہتھیار بناتا رہا اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نقش بندوں میں تاخیر کرتا رہا۔ 1994 میں امریکہ نے شمالی کوریا کو لائٹ واٹر ری ایکٹر کی پیشکش کی، جو کہ پرامن توانائی کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے اور ان سے ہتھیار
ہتھیار بنانا مشکل ہوتا، جبکہ ان کے موجودہ گریفائٹ ریئیکٹر ہتھیار سازی کے لیے موزوں تھے۔ شمالیہ کوریا نے بظاہر اس معاہدے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن 2002 میں یہ معاہدہ باہمی بداعتمادی کی وجہ سے ختم ہو گیا، جب امریکہ نے الزام لگایا کہ شمالی کوریا خفیہ طور پر یورینیم افزودہ کر رہا ہے۔ جب امریکہ نے شمالی کوریا پر الزام لگا لیا تو اس کے بعد شمالی کوریا نے باقاعدہ طور پر معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنا ہتھیار سازی پروگرام جاری رکھا۔ 1950 کی دہائی میں توانائی کے میدان میں سوویت یونین کی ابتدائی مدد کے علاوہ شمالی کوریا کو چین سے بھی محدود مدد ملی، لیکن سب سے اہم تعاون پاکستان ملا، جیسے کہ پہلے ہی ذکر کیا گیا۔ 2005 میں کم جونگ ان نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس مکمل جوہری ہتھیار موجود ہے، اور اگلے سال اکتوبر 2006 میں انہوں نے اپنا پہلا کامیاب نیوکلیئر تجربہ کیا۔ اگرچہ یہ تجربہ محض 0.5 کلو ٹن طاقت کا تھا اور ماہرین کا خیال تھا کہ یہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا، مگر یہ آغاز تھا۔ 2009 میں جب کم جونگ ان کی صحت بگڑ رہی تھی، ایک مضبوط پیغام کے طور پر انہوں نے دوسرا زیادہ طاقتور تجربہ کیا، اور تیسرا 2013 میں کیا گیا۔ 2016 اور 2017 میں شمالیہ کوریا نے اپنے پہلے ترمو نیوکلیئر بموں کا تجربہ کیا۔ اگرچہ یہ وہ 10 ممالک ہیں جنہوں نے خود سے نیوکلیئر ہتھیار تیار کیے۔